اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبال اوبی معه والطیر. او بھیا کوئی ادھر بات نہ کرو. جنتی مست ہو جائیں گے. ان کی آواز میں بڑا جادو تھا. کیونکہ بھیا اب تو لوگ چلاتے آواز تھوڑا ہے. علامہ شیخ صاحب نے واقعہ نقل کیا ایک آدمی کی آواز بہت بچی تھی. بہت. اس آدمی کو گانے کا بڑا شوق تھا. جنگل میں چلا گیا. گڈھے میں پڑ کر کے کچھ گانے لگا. ایک عورت دھیرے دھیرے وہاں پہنچ گئی. جنگل میں گڈھے میں دیکھا آواز آئے تو وہاں تک پہنچ گئی. وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا. ارے تم کو میری آواز پسند آئی. تو عورت کہنے لگی کہ بہت خوش نہ ہو جاؤ, ہمارا گدھا کھو گیا ہے, گم ہو گیا ہے. تو ہم نے سمجھا وہی تو نہیں. علامہ شیخ صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو بہت لوگ عادت ہوتی ویسا چلا کو پسند کوئی نہیں کرتا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے چپ ہو جائے چاہے 150 لے لے. ارے بولو بھائی. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ جادو تھا. سمندر کی مچھلیاں کنارے آ کے آواز پر مست ہو جایا کرتی. چڑیا فضاؤں میں رک کر آواز پر مست ہو جایا کرتی. پھاڑ کھانے والے جانور شیر اور بھیڑیا بھی آپ کی آواز پر مست ہو جایا کرتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبال اوبی معه والطیر. اے پہاڑوں اے چڑیوں میرے داؤد کے ساتھ مل کر تم بھی تسبیح بیان کرو. حضرت داؤد علیہ السلام مناجات سنائیں گے. جنتی مست ہو جائیں گے. اس کے بعد حکم ہو جائے گا اے داؤد تم خاموش ہو جاؤ. اب پوچھا جائے گا اے جنتیوں ذرا تم یہ بتا دو تم نے کبھی ایسی آواز سنی یا نہیں سنی. جنتی کہیں گے پروردگار ایسی آواز کبھی بھی نہیں سنی. آواز آئے گی داؤد آپ خاموش ہو جاؤ. اب ذرا سنو ایمان والو, شب رسالت کے پروانوں, بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں. اب حکم ہو جائے گا نور کا منبر ہوگا. کہے کا منبر ہویا لکڑی والا پتھر والا. نور کا منبر ہوگا. اس نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حکم ہو جائے گا اے میرے محبوب آپ سورہ رحمان سنا دو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب سورہ رحمان سنائیں گے جنتی مست ہو جائیں گے. آقا کی آواز. ارے بولو بھیا تم دھرو اپنے پاس کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. مفتی صاحب واپس سنو کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. انصاف سے کہہ دو آقا کی, انصاف سے کہہ دو آقا کی, گفتار کا عالم کیا ہوگا. انصاف سے کہہ دو آقا کی, گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آواز کی گفتگو معجزہ تذکرہ, معجزہ گفتگو معجزہ تذکرہ, معجزہ کملی والے کی ہر ہر ادا, معجزہ کملی والے کی ہر ہر ادا, معجزہ. تو پہلا اپنی قوم کے سردار کعبے کے طواف کے لیے لوگوں نے سمجھایا, مکے کے سرداروں نے سمجھایا تم چپکے سے طواف کر لینا. ایک محمد نام کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جلوہ افروز ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے, ان کے قریب نہ جانا, متوجہ نہ ہونا. اللہ کے محبوب علیہ السلام حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تو پہلا انہوں نے کانوں میں ڈٹھیاں کر لی. کیا کر لی؟ بہت پڑھے لکھے تھے, اپنی قوم کے سردار تھے. انہوں نے کانوں میں ڈٹھیاں کر لی کہ بالکل قریب نہ جائیں گے, کچھ نہ سنیں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. جب دوپہر آئے ذرا قریب آئے, انہوں نے کہا ڈٹھیوں کو ذرا سی ڈھیلی کر لے, تھوڑی آواز جانے میں کیا حرج ہو جائے گا. اور سے سنیے گا شمع رسالت کے پروان. تھوڑی سی ڈٹھی
डठियां ढीली करी, अंदर आवाज दाखिल हो गई, फिर दोबारा और ढीली करी, अंदर आवाज और दाखिल हो गई, डठियों को निकाल के बाहर फेंक दिया और वहीं पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कि गुफ्तगू मुअजिज़ा तज़किरा मुअजिज़ा कमली वाले की हर हर अदा मुअजिज़ा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब सूरह रहमान सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे, फिर आपकी आवाज से और जन्नत की जो हवा आएगी दोनों में टकराव हो जाएगा। इधर उधर देखोगे तकलीफ भूल जाओगे भैया, जबरिया नहीं है। आपकी आवाज से जन्नत की हवा जो आएगी दोनों में टकराव पैदा हो जाएगा। जब आवाज और हवा से टकराव हो जाएगी, हवा में लहर पैदा हो जाएगी, हिचकोले पैदा हो जाएंगे, वो हवा जाके जन्नत के पेड़ों से टकरा जाएगी। वो पेड़ कैसे जानते हो आप ईमान वालों? अल्लाह ने निशान फरमाया वज़ुल्लिलत कुतुफुहा तज़लीला। कुरान मजीद के सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के पेड़ ऐसे जिनकी टहनियां जिनकी डालें लचकी होंगी झुकी हुई होंगी। और एक बात याद रखिएगा, फलदार दरख्त हमेशा झुका होता है, जो ऐठा है तो एको कुछ पता नहीं कुछ है या वैसा है। फलदार दरख्त